سامعین کرام و حاضرین جمعہ، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے خطبے کا جو موضوع منتخب ہوا ہے وہ پچھلے 2 خطبوں سے ریلیٹڈ ہے، یعنی میاں بیوی کے جھگڑوں کے اسباب اور اس کا حل، قسط نمبر 3۔ الحمدللہ اس سے پہلے کے 2 خطبوں کے اندر بہت ساری باتیں اور جھگڑوں کا شرعی حل، ان تمام چیزوں کے تعلق سے بات ہوئی۔ خاص طور سے اس سے پہلے کا خطبہ جو تھا اس میں جو خاص طور سے بات بتائی گئی تھی وہ یہ کہ شوہر پر بیوی کے حقوق بھی ہیں۔ بس اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑوں کے اندر غلطی شوہر کی ہو، بہت ممکن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت جب بھی جھگڑا ہو صرف عورت کی طرف سے ہی زیادتی کی جائے، شوہر کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے جو ہے ہم سب نے شوہر پر بیوی کے کیا حقوق بنتے ہیں اس کے تعلق سے ہم نے جانا۔ آج کے اس خطبے کے اندر جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹاپک پر آخری خطبہ ہے، آج کے اس خطبے کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو گیا، اب لوگوں کا کردار کیا ہوتا ہے، شیطان کا کردار کیا ہوتا ہے، بیوی کا کردار کیا ہوتا ہے، بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور گاؤں اور محلوں کے لوگوں کا کردار کیا ہوتا ہے جھگڑوں کے وقت۔ آپ جانتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑوں کے اندر سب سے زیادہ محبوب اگر یہ جھگڑا کسی کا ہوتا ہے تو وہ شیطان کا ہوتا ہے۔ اور شیطان 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو انسانوں میں سے اور ایک جناتوں میں سے، جس کے تعلق سے کوئی بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسانوں کے اندر بھی شیطان ہے۔ قرآن کی آخری سورت اور آخری آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے من الجنۃ والناس، جو پناہ طلب کی گئی ہے وہ چاہے انسانوں میں سے ہو چاہے جناتوں میں سے ہو۔ تو شیطان الانس اور شیطان الجن، جناتوں میں سے شیطان اور انسانوں میں سے بھی شیطان، یہ دونوں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ جھگڑا ہو۔ آئیے سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ شیاطین الانس جو ہوتے ہیں انسانوں کے شیطان، شیطان کا مطلب ہوتا ہے ایسا نہیں کہ بھئی شیطان وہ انویزیبل ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، نہیں۔ شیطان کا معنی ہوتا ہے شیطنت، تمرد، گھمنڈ، غرور والا، شیطانی کرنے والا، بدماش قسم کا، شرارتی قسم کا، اس کو بولتے ہیں شیطان۔ اللہ اس کے رسول کا مخالف، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے والا، شریعت کے خلاف کرنے والا، یہ سارے کے سارے شیطان، سارے کے سارے شیطان۔ تو انسانوں کا جو شیطان ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں اس کا اہم رول ہوتا ہے۔ بسا اوقات، ہمیشہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن بسا اوقات اس کا اہم رول ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جادو سیکھتا ہے، جادو سیکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، تفریق ڈالتا ہے، لڑائی کرواتا ہے۔ اور شیطان وہ بھی ہیں کہ اگر ساس یہ چاہتی ہے کہ بیٹا ہمارا بیوی کی طرف ہو گیا، ہماری محبت ختم ہو گئی، کبھی ساس چلی گئی جادوگر کے پاس، کبھی سسر چلا گیا جادوگر کے پاس، اور کبھی جو بیوی ہوتی ہے اس کے ماں باپ یعنی شوہر کے ساس اور سسر یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی سے صحیح سے محبت نہیں کرتا، صحیح سے پیش نہیں آتا، اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا، تو وہ جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے۔ اور جب کبھی یہ معاملہ جھگڑا، لڑائی، درد یا بیماری یا اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، بے برکتی، تو لوگ جاتے ہیں کسی عامل کے پاس، وہ فوراً یہی کہتا ہے کہ جادو کرایا گیا۔ وہ جادو ہو جادو نہ ہو اس کو صرف پیسے چاہیے، جادو کرایا گیا 3000 5000 دو، اس کے بعد ختم ہوگا۔ حالانکہ وہ ختم نہیں ہوتا اگر شریعت کے مطابق نہ کیا جائے تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جادوگر کیا کرتے ہیں؟ یہ جادوگر شیطان کے پاس جاتے ہیں سیکھنے کے واسطے، اور شیطان انہیں جادو سکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیطانوں نے کفر کیا، شیطانوں نے اللہ کی مخالفت کی۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور اس جادو سے ہوتا کیا ہے؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جو اپنے جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرتے ہیں، جدائی کرتے ہیں، لڑائی کرواتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر ہم اور آپ مومن ہیں، اللہ پر اعتماد، یقین اور توکل ہے، یاد رکھو دنیا کا بڑا سے بڑا جادوگر آ جائے،
بنگال کا جادوگر کالا جادو کرنے والا آ جائے، اللہ رب العالمین جب تک نہیں چاہے گا آپ پر ایک مکھی بھی وار نہیں کر سکتی، یاد رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کے تعلق سے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو بھی اس کے ذریعے سے نقصان نہیں پہنچا سکتے الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے۔ ہم کہتے ہیں کہ جادو آپ کو اثر کر گیا، ایک بات گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو کہنا چاہوں گا، اپنے تجربے کے حساب سے گارنٹی دے رہا ہوں، چونکہ معاشرتی خطبہ ہے، اپنے معاشرے کے اندر جتنے بھی گھروں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں میاں بیوی کے درمیان، ان سارے لوگوں کو اکٹھا جمع کر لو، ان سارے لوگوں کو اکٹھا جمع کر لو، وہ 100 کی تعداد میں ہو یا 200 کی تعداد میں، اور ان سب سے پوچھ لو کہ آپ میں سے 5 وقت نماز کون پڑھتا ہے، آپ میں سے زور آواز سے قرآن گھر میں کون پڑھتا ہے، آپ میں سے روزانہ آیت الکرسی گھر میں کون پڑھتا ہے، روزانہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کون پڑھتا ہے، روزانہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اکثر گھروں کے اندر باتھ روم ٹوائلٹ وغیرہ ہوتا ہے، روزانہ ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے ٹوائلٹ سے نکلتے ہوئے دعا کون پڑھتا ہے۔ میں معاشرے کی حالت کو دیکھ کر اپنے تجربے سے یہ کہہ سکتا ہوں، وہ جو 100 آدمی یا 200 آدمی آئیں گے جھگڑا کرنے والے، آپس میں لڑنے والے میاں بیوی کے درمیان، تقریباً 90% ایسے ہوں گے جو نہ نماز پڑھتے ہوں گے اور نہ گھر میں تلاوت کرتے ہوں گے، اور نہ ہی اس طرح، میں سب کی بات نہیں کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس لیے میں نے 90% کہا۔ جن گھروں کے اندر یہ ساری چیزیں احادیث اور قرآن پر عمل نہیں ہوتا، ایسے گھروں میں اکثر و بیشتر جھگڑے ہوتے ہیں، بے برکتی ہوتی ہے، لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں، لوگ حافظ کے پاس جاتے ہیں، لوگ عالم کے پاس جاتے ہیں، دکان میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں برکت نہیں ہوتی، کوئی تعویذ دے دو، کوئی یہ دے دو، کوئی وہ لٹکانے کا دے دیتا ہے، 2-4 ہزار 5 ہزار کھینچ لیتا آپ سے، لٹکائے رہو زندگی بھر لٹکائے رہو۔ کیا ہوگا لٹکانے سے؟ یہ قرآن لٹکانے کے واسطے آیا تھا، یہ احادیث لٹکانے کے واسطے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لٹکانے کی چیز دینے کے واسطے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے بھیجا تاکہ اے لوگوں اپنے گلوں میں لٹکا لو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن جو رمضان کے اندر نازل ہوا، ھدی للناس، یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا تھا، اور آج ہم نے اس کو لٹکانے کی چیز بنا لیا، دکانوں میں خیر و برکت کے لٹکا دیا، مکانوں میں خیر و برکت کے لٹکا دیا، پھر اس کے بعد جب جھگڑے ہوتے تو اس کے بعد لوگ دوسرے کے پاس جاتے۔ یہ شیاطین الانس کا کام ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں شیاطین الجن کا معاملہ کیا ہوتا ہے، بہت خاص طور سے دھیان دیے، بہت اہم حدیث آ رہی ہے اس کے تعلق سے۔ جناتوں کا معاملہ، انسانوں کا معاملہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، انسان ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ہمیں دیکھتے ہیں، شیطان ہم سے اوجھل ہوتا ہے، شیطان ہمیں دیکھتا ہے، جنات ہمیں دیکھتا ہے، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھتے ہیں، شیطان ہمیں دیکھتا، ہم انہیں نہیں دیکھتے، اور شیطان اپنی کارگزاری کرتا ہے، لیکن یہ شیطان کو ہم سمجھ نہیں پاتے، دل میں وسوسے کیسے ڈالتا ہے، کیسے کیا کرتا ہے، کیسے جدائی ڈالتا ہے، ہم دیکھ نہیں پاتے۔ ایک بہت اہم حدیث میں آپ کے سامنے اس کے تعلق سے ذکر کرتا ہوں، غور کیجیے گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ظاہری اسباب دیکھتے ہیں، ظاہری اسباب، لڑکی نے ایسا کر دیا، بیوی نے ایسا کر دیا، شوہر نے ایسا کر دیا، ساس نے ایسا کر دیا، سسر نے ایسا کر دیا، بہن نے اس کے ایسا کر دیا، اور جو ہے بھائی نے ایسا کہہ دیا، اس کے اخلاق سے نہیں، یہ ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ اندرونی معاملہ کیا ہوتا ہے یہ حدیث بتاتی ہے، صحیح حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس پانی پر اپنا عرش لگاتا ہے، اپنا تخت لگاتا ہے، پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے ابلیس، اور اس کے بعد کیا تھا؟ اپنے شیطانوں کو ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنے فوجوں کو اختلاف ڈالنے کے واسطے، فتنہ پیدا کرنے کے واسطے بھیج دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے تقریباً روز ہوتا ہوگا، بھیجتا ہے پانی پر عرش اور پانی پر تخت لگانے کے بعد، سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ثم یبعث سرایاہ، اپنی فوجوں کو بھیج دیتا ہے، جاؤ فساد کرو، برپا کرو، تاکہ وہ لوگ فساد برپا کریں، اور ان میں سے جو سب سے بڑا فسادی ہوتا ہے اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے یہ ابلیس۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک شیطان واپس آتا ہے اور کہتا ہے فعلت کذا وکذا، اے ابلیس، اے سردار، میں نے ایسا ویسا کیا۔ کیا کیا؟ مطلب کسی کو چوری کرا دی، کسی کے ذریعے سے گالی دلا دی، 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا، کسی کو شراب پلوا دی، کسی کو اور کچھ کر دیا، ایسا۔ شیطان ابلیس کیا کہتا ہے؟ سردار ابلیس کہتا ہے فیقول ما صنعت شیئا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اتنے میں ایک شیطان آتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے
کہتا ما ترکت حتی فرقت بینہ و بین امراتہ، میں دو یعنی ایک شوہر ایک بیوی کو میں نے دونوں کو چھوڑا نہیں یہاں تک کہ دونوں کے درمیان جدائی ڈلوا دی میں نے۔ ابلیس خوش ہو جاتا ہے، مفہوم بتا رہا ہوں، اور اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا تو نے بڑا کام کیا ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں خیال کرتا ہوں ابلیس اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کبھی اپنے نظروں سے اوجھل لوگوں کو بارے میں کبھی سوچا؟ شیطان کروا رہا ہے۔ شیطان کا اصل مشن یہ ہے، وہ جو مشن ہے توحید کے خلاف، سنت کے خلاف، وہ تو ہے ہی ہے۔ گھریلو اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے سب سے مین اہم مقصد اس کا کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کرانا۔ اللہ فرماتا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، پیچھے ہٹ جانے والے وسوسے ڈالنے والے کے شر سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور کیا کہا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان، وہ خناس کیا کرتا ہے؟ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کیسے وسوسے ڈالتا ہے؟ کیسے ڈال سکتا ہے وہ؟ کس طرح ڈالتا ہوگا؟ آپ غور کریں۔ شوہر کے پاس آیا، یہ مثال بتا رہا ہوں، شوہر کے پاس آیا، تمہاری بیوی تم سے تمہاری عزت ہی نہیں کرتی، تمہاری بیوی کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے، تمہاری بیوی کا اخلاق صحیح نہیں ہے، تم جب گھر کے باہر ہوتے ہو تو کہیں باہر چل جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اب دل میں شوہر سوچتا ہے اور اس کے بعد کڑتا ہے اندر۔ اب اس کے بعد بیوی کے پاس گیا، یہی ساری چیزیں بیوی کے ساتھ، اس کا تو کہیں اور چکر چل رہا ہے، اس کے ساتھ تو ایسا ہو گیا، وہ تمہاری عزت ہی نہیں کرتا، تمہارے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں، تم سے محبت ہی نہیں کرتا۔ اب پھر اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں مثال، لیکن اللہ کہہ رہا الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ شیطان، یہ خناس کیا کرتا ہے، یہ خبیث کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے پورے قرآن کی آخری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ اتاری، کہا ایسے شیطانوں سے پناہ طلب کیا کرو۔ ظاہری طور پر تم دیکھ لیتے ہو ماں کی غلطی ہے، باپ کی غلطی ہے، بیوی کی غلطی ہے، شوہر کی غلطی ہے، ظاہری طور پر تم دیکھتے ہو، اندرونی معاملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ نے بتایا، اندرونی معاملے کا علاج ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں ذمہ داروں نے اس سے بہت اچھا کام کیا ہے، گاؤں کے ذمہ دار پٹیل حضرات نے بہت اچھا کام کیا، انہی میں سے ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے قوم اور معاشرے کے ذمہ دار کو سب سے پہلے نمازی ہونا چاہیے، اور ایسے معاملے کے اندر، ایسے کیس کے اندر شوہر اور بیوی کا معاملہ جب ان کے پاس آئے تو پوچھنا چاہیے تم نمازی ہو کہ نہیں ہو، تم نماز پڑھتے ہو، تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی کہ نہیں، تمہاری بیوی پڑھتی کہ نہیں پڑھتی، تمہاری بیوی یا تم گھر میں زور آواز سے قرات کرتے کہ نہیں، آیت الکرسی پڑھتے کہ نہیں، سنڈاس باتھ روم میں جاتے ہوئے نکلتے ہوئے تم دعا پڑھتے ہو کہ نہیں، سوتے ہوئے آیت الکرسی قل فلق والناس پڑھتے کہ نہیں، یہ پوچھنا چاہیے ان کو۔ لیکن پوچھیں گے کون؟ ظاہر کے بعد خود عمل کریں گے تب پوچھیں گے نا، خود عمل کریں گے تو ہماری نصیحت ان سے بھی ہے، ہماری نصیحت ان کو بھی ہے کہ آپ بھی ان تمام چیزوں پر عمل کریں تاکہ دوسروں کو کہنے کے لائق بن سکیں، کہنے کے لائق بن سکیں۔ نبی ہم تو ظاہری طور پر دیکھ رہے تھے کیا ہوا، اس کا مسئلہ یہ ہوا، اس کا مسئلہ یہ ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم سب کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کوئی محبوب ہے، یہ کرواتا ہے شیطان۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم بات فرمائی، اگر کوئی مسلمان اس طرح کوئی کرتا ہے جو شیطانوں کا کام کرتا ہے، لگائی بجھائی، میں کہتا ہوں عورتوں کے اندر تو ہی ہے لگائی بجھائی والا من، لیکن بعض مرد عورتوں سے پیچھے نہیں ہے لگانے بجھانے میں، لہذا ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا۔ صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2175 ہے، صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ عورت یا وہ مرد ہم میں سے نہیں، مسلمانوں میں سے نہیں ہے، من خبب امرأة على زوجها، جو عورت کو بھڑکاتا ہے یا بھڑکاتی ہے شوہر کے خلاف، او عبدا علی سیدہ، یا غلام کو بھڑکاتا ہے اس کے آقا اس کے مالک کے خلاف۔ ہم میں سے بہت ساری عورتیں مل جائیں گے معاشرے میں بھڑکانے والی، یا آدمی مل جائیں گے بھڑکانے والے۔ اگر کوئی مسلمان یہ طریقہ اپنا رہا ہے، ایسے تمام مسلمان عورتوں، تمام مسلمان مردوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الٹیمیٹ ہے، کیا کہا؟ لیس منا، ایسی عورت مسلمانوں میں سے نہیں ہے، ایسا آدمی مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے جو ایک دوسرے میں لگائی بجھائی کر کے بھڑکا کر اور آپس میں اختلاف ڈال کے جدائی ڈالنا چاہتا ہے۔ ایک بات اور ہے جو بہت اہم ہے، آئیے دیکھتے ہیں بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہیں، جو عورتیں آتی ہیں سن لیتی ہیں،
لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ خطبے ایسے ہیں جو ہر گھر میں سنائے جانا چاہیے، ہر گھر میں سنائے جاتے ہیں۔ اور میں یہ بات شروع کیا ہوں تو ایک بات اور عرض کر دوں کہ اگر آپ کے پاس یا ذمہ داروں کے پاس اس طرح میاں بیوی کے کیس آتے ہیں تو میں کہتا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ میرے تینوں خطبے 1.5 گھنٹے کے ضرور ان کو دونوں کو سنایا جائے۔ سنانے کے بعد ان کی کیفیت معلوم کی جائے کہ اب بتاؤ تمہارے درمیان کیفیت کیا ہے، کیا تم جدا ہونا چاہتے ہو، اختلاف کرو گے؟ یہ 1.5 گھنٹے کا 3 خطبہ ضرور سنایا جائے ایسے گھروں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ ان کے دل ضرور نرم ہوں گے اور معاشرے کی یہ حالت جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سدھرے گی انشاءاللہ۔ بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہے؟ عن قیس بن سعد رضی اللہ عنہ قال اتیت الحیرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان يسجد له۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہیرا شہر میں گیا، مدینے سے دور ہیرا شہر میں گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر ان کے جو سردار ہیں، سرداروں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، سرداروں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اپنے دل میں، کسی سے کہا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد له، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ بھائی تم اپنے سرداروں چلروں کو سجدہ کر رہے ہو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، سید ولد آدم، پورے آدم کے اولاد کے سردار ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم چلروں کو سجدہ کر رہے ہو، وہ تو امام الانبیاء، ان کو زیادہ بہتر ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ وہ ان کی بات تھی۔ جب ہیرا سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہیرا گیا تھا، میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا وہ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم لوگ آپ کو سجدہ کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے اور عمل کرنے کے قابل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو مرر قبری اکنت تسجد له قال لا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ صحابی، اگر تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعد میں وفات کے بعد جب میری قبر سے تم گزرو گے تم کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فلا تفعلوا، تو ابھی بھی مت کرو سجدہ، نہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے زندگی کی حالت میں اور نہ موت کے بعد ہو سکتا ہے، نہ قبر کو سجدہ ہو سکتا ہے۔ ہم یہ چیز جانتے ہیں اور آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، بہت سارے ایسے قبر مل جائیں گے جہاں پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں، اگرچہ لوگ گارنٹی دیں گے کہاں ہے، لیکن ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں دیکھے ہوئے ہیں، چاہے ویڈیو کے اندر چاہے ریئل کے اندر ہم نے دیکھا ہوگا کہ بھئی قبروں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو جو سجدہ نہیں کر سکتے تو دنیا کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل میں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بہت کم ہے، ان کا مرتبہ بہت کم ہے۔ لہذا اس کے بعد کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے ان یسجدن لازواجہن، تو میں حکم دیتا عورتوں کے وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ اگر کہیں سجدہ ہوتا تو میں حکم دیتا، دیا نہیں، حکم نہیں دیا۔ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا کرتا، یعنی یہ کاش اگر یہ حکم نہیں دیا کہ حقوق بہت زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی پر شوہر کا بہت حق رکھا ہے، اس لیے اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک بڑی بات اور بھی ہے جو شاید اکثر اوقات ہم لوگ سنتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگ سنے ہوں لیکن پھر بھی غور کیجیے، بہت اہم حدیث آ رہی ہے۔ ایک حدیث آتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کر، غور کیجیے گا، ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بیٹی ہے، یہ شادی سے انکار کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ شادی سے انکار کر رہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہہ دیا کہ بھئی اے وہ لڑکی، اپنے باپ کی اطاعت کرو، اپنے والد صاحب کی بات مانو۔ تو وہ لڑکی غالباً پڑھی لکھی رہی ہوگی، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی بات تب تک نہیں مانوں گی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتا دیں کہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں، کیا حق ہے۔ اور یہی بات بار بار کہتی رہی۔
اے اللہ کے رسول ہمیں بتا دیجئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے ہمیں کیا حقوق ہے بیوی پر، کیا حقوق ہیں بیوی پر، کیا حقوق ہیں. بار بار اس نے عرض کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ساری عورتیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ ساری عورتیں سن لیں اس بات کو کہ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی پر شوہر کے اتنا زیادہ حقوق ہیں، اور حقوق کا یہ عالم ہے کہ اگر شوہر کے جسم میں زخم ہو جائے یا شوہر کے ناک سے خون گر جائے یا مواد نکلے، زخم سے مواد نکلے، ناک سے خون گر جائے اور بیوی اسے اپنی زبان سے چاٹ لے تو بھی شوہر کا مکمل حق ادا نہیں کر سکتی. اللہ اکبر، مکمل حق ادا نہیں کر سکتی. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ چاٹ لے مطلب خون یا اس طرح، نہیں کہا اگر ایسا کر لے، اگر ایسا کر لے. اور پہلی حدیث میں کیا کہا؟ اگر حکم دیتا کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن حکم نہیں دیا. یہاں بھی وہی چیز ہے کہ اگر، یعنی اتنا عالم ہے کہ اگر وہ چاٹ لے خون، مواد کو چاٹ لے، زخموں کو چاٹ لے، پھر بھی وہ سوچے کہ شوہر کا حق ادا ہو گیا تو شوہر کا حق ادا نہیں ہوگا. یہ لڑکی نے جب سنا، اس کے بعد کی حدیث آتی ہے صحیح ابن حبان کی، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا والذی بعثک بالحق، اس نے قسم کھایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب کتنے عظیم لوگ صحابہ صحابیات تھے. مطلب اس بات سے اندازہ کیجیے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لا اتزوج ابدا، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، کبھی بھی میں شادی نہیں کروں گی. شادی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن شوہر کا حق ادا کرنا فرض ہے. یاد رکھیے فرض ہے، فرض ادا نہیں ہو پا رہا ہے اس لیے میں شادی نہیں کر پاؤں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکحوهن الا باذن اهلهن. ان کے گھر والوں کو حکم دیا، لوگوں کو حکم دیا، اے لوگوں ان عورتوں کی شادی مت کراؤ مگر ان کے اہل سے پوچھ کر اجازت لے کر ہی شادی کراؤ. اسلام نے بڑی کنڈیشن رکھی ہے. اگر بتائیے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اگر ان تمام باتوں پر شوہر اور بیوی عمل کر لیں تو کیا کبھی اختلاف ہوگا، جدائی ہوگی، طلاق ہوگی؟ کسی اور کے پاس جانا پڑے گا سمجھانے کے واسطے، لوگوں کو لانا پڑے گا، کسی اور کے پاس سمجھائش کے واسطے جانا پڑے گا؟ نہیں. تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہیں نہ کہیں ہم سے مسٹیک ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان مسٹیک ہو رہی ہے. اور مسٹیک کیا ہے؟ دنیا کے ساری چیزیں کرتے ہو لیکن اسلام کو فالو نہیں کرتے. دنیا کی ساری چیزیں کرتے ہو، قرآن گھر میں نہیں پڑھتے. دنیا کی ساری چیزیں مشغولیت کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو. دنیا کی ساری چیزیں کر لیتے ہو، دیکھ لیتے ہو، اور آج کل ریل کا زمانہ ہے، سب لوگ دیکھتے ہیں، اسی میں ٹائم ویسٹ کر لیتے ہو. لیکن آیت الکرسی، قل فلق بالناس اور باتھ روم سے بیت الخلاء سے نکلنے اور جانے کی دعا نہیں پڑھتے ہو. یہ ساری چیزیں. ایک بات اور بھی ہے، بہت اہم بات ہے. جب ایک لڑکی کی شادی ہو جائے، جو باپ اور ماں کی حیثیت، یہاں جو نیچے یا اوپر سن رہے ہیں، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے غور کیجیے گا. جب لڑکی کی شادی ہو جائے تو لڑکی کے ماں باپ کو چاہیے کہ اب سمجھا دے اس کو، بہت زیادہ محبت دکھانے کی کوشش نہ کریں. اب یہ کہے کہ بیٹی تیرا گھر وہ ہے، تیرا شوہر وہ ہے، تیری ساس، تیری سسر اور دیگر جتنے لوگ ہیں وہاں پر ہے، ہم سے جو رشتہ داری ہے. لیکن اب حق کس کا زیادہ ہے؟ شوہر کا حق زیادہ ہے. لیکن مسئلہ ایسا ہوتا کبھی کبھی کہ یہ عورتیں، یہ بیویاں ساس سسر سے زیادہ، شوہر سے زیادہ اپنے سگے ماں باپ کی اہمیت زیادہ کرتی ہیں. کبھی کبھار رشتوں میں دراڑ پڑنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے. ماں باپ جب چاہا بھاگا، جب چاہی بھاگی، دونوں چلتے رہتے ہر وقت، روزانہ کبھی نہ کبھی، ہفتے میں کئی بار، بس ساس سسر. اور لڑکا بھی کبھی تو ایسا کرتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیا، ساس سسر اس کو دکھ رہے بس. اور لڑکی کو تو اپنے ماں باپ دکھتے ہی ہیں. سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر یہ معاشرے میں پائے جاتا ہے تو ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے اختلاف کی وجہ بھی بنتی ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، غور کیجئے، کہتے ہیں المرأۃ اذا تزوجت، جب عورت کی شادی ہو جائے، املک بہا من ابویہا، تو اس عورت کے ماں باپ سے کہیں زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ شوہر کی ہے. اور فرمایا وطاعت زوجہا علیہا اوجب، سب سے زیادہ واجب اگر کسی کی ہے اطاعت کرنا تو شوہر کی ہے. اس کے ماں باپ سے زیادہ ملکیت اور اختیار رکھتا ہے شوہر شادی ہونے کے بعد. یہ نسخہ بھی اگر عورت جان لے تو گھروں میں اختلاف نہیں ہوں گے. میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں تو والدین کا کردار، چاہے شوہر کے والدین ہوں چاہے بیوی کے والدین، سب سے پہلا کردار کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ لڑکی کے والدین
یا تو لڑکی کو فوراً بلا لیں گے اور بٹھا لیں گے، اور یا تو لڑکے کے والدین لڑکی کو بھگا دیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق بھی واقع ہو گیا، طلاق ہونے کے بعد بھی بیوی کو اپنے گھر سے بھگا نہیں سکتے۔ عدت کہاں گزارے گی؟ عدت کہاں گزارے گی؟ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، اپنے گھر میں، یعنی اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں، شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، اور اس کے بعد وہ رجوع کرے گا، چاہے گا تو رجوع کرے گا وہ۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے، ہلکا سا کچھ ہوا، ماں باپ نے لڑکی کو بلا لیا، بھیج ہی نہیں رہے، لڑکی چاہتے بھی ہے تو ماں باپ نہیں چاہتے۔ یہ رشتے میں دراڑ کون پیدا کر رہا ہے؟ رشتے میں فساد کون برپا کر رہا ہے؟ کبھی کبھار لڑکی کے والدین، اور کبھی کبھی لڑکے کے والدین بھی ایسے ہوتے ہیں، کیا لڑکی کو بھگا دیے، وہ تو صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ یاد رکھو کہیں نہ کہیں شیطان بیچ میں ہے، یا انسانوں کا شیطان ہے یا جناتوں کا شیطان کہیں ہے، یہ چیز یاد رکھیے بھی۔ ایک بات اور ہے، جھگڑوں کے درمیان والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے، مختصر کرتے ہو جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ گئے تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے، تو کہا کہ آئینہ ابن عمی کی، یا فاطمہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں گئے؟ چچا کے بیٹے اس لیے تفسیروں میں دیا ہے کہ چچا کے بیٹے اس لیے کہا تاکہ اپنائیت ہو، محبت قائم ہو میاں بیوی کے اندر۔ تو کہا ابو جان، مفہوم بتا رہا ہوں میں، ابو جان آج کچھ معاملہ ہمارے اور ان کے درمیان ہو گیا تھا، کہیں پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اور ہمارے ساتھ دوپہر میں قیلولہ بھی نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، کہا کہ جاؤ دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں۔ وہ گئے، تلاش کر کے آئے واپس، کہا کہ وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا وہ بنداس، مطلب سو رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر کیسے نہیں ہے؟ جو ان کے اوپر کپڑا تھا پہلو سے کپڑا ہٹ چکا ہے اور پہلو میں مٹی لگ چکی ہے، مسجد کی مٹی لگ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، غور کیجیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی بھی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سسر بھی ہیں، یاد رکھیے یہ بھی رشتہ ہے۔ کہتے ہیں اپنے داماد کے جسم سے مٹی کو نبی کے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا، اللہ اکبر، داماد کے جسم سے مٹی صاف کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہہ رہے تھے قم ابا تراب، اے مٹی کے باپ اڑ جا اڑ جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے کہا، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں آپس میں میاں بیوی کے درمیان کیا کر دیا، مصالحت کروائی، بڑے پیارے انداز میں کہا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اڑ جاؤ۔ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ پیارا جو جملہ تھا اتنا پسند آیا کہ اگر کوئی ان کو ابو تراب کہتا تھا بڑے خوش ہوتے تھے۔ یہ لقب، یہ کنیت ہمیں کسی دوسرے نے دی، امام الانبیاء نے ہمیں کنیت دی ہے، اس لیے یہ اس کنیت سے جو مجھے پکارتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں، اللہ اکبر۔ تو مٹی ان کے جسم سے ان کے سسر جھاڑ رہے ہیں، یہ والدین کا کردار ہوتا ہے۔ آخری چیز بیان کر رہا ہوں، میاں بیوی کے درمیان دوسروں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کا، ہاں جھگڑا ہو، چلو دیکھیں گے، ویڈیو کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یاد رکھیں مزہ لینے والے بھی کہیں نہ کہیں شیطان کے چیلے ہیں، ہاں، جو شیاطین الانس کے اندر وہ بھی مزہ لینے والے ہیں۔ جھگڑا ہو رہا چلو دیکھیں گے، عورتیں ہیں، عورتیں بھی چلو۔ دوسروں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے وہ مغیث اور بریرہ رضی اللہ عنہما کا جو واقعہ سنا ہوگا۔ پہلے میں بتا دوں، مغیث اور بریرہ رضی اللہ عنہما غلام اور لوڈی تھے۔ شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں میں سے اگر عورت آزاد ہو جائے تو اب اسے اختیار ہے کہ اپنے غلام شوہر کے زوجیت میں رہے یا نہ رہے، اس کو اختیار ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا، لیکن مغیث کیا تھے؟ مغیث رضی اللہ عنہ ابھی بھی غلام تھے۔ اب شریعت نے اجازت دی بھی چاہے رہو چاہے نہ رہو، اختیار ہے تمہیں جا سکتی ہو۔ تو کہا کہ ہم اب ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پورے مدینے کے اندر جہاں جہاں وہ آگے آگے چلتی تھی، حضرت مغیث رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے روتے روتے جاتے تھے، پیچھے پیچھے۔ کہتے ہیں روتے روتے ان کی داڑھی بھیگ گئی تھی، داڑھی تھی تبھی تو بھیگی، اور داڑھی نہیں ہوگی تو کیسے بھیگے گی؟ داڑھی بھیگ گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے دل میں مطلب دل پسیج گیا، کہا اے عباس، کیا مغیث کی محبت اور بریرہ کی نفرت تمہیں حیرت میں ڈال رہی ہے؟ مغیث اتنا محبت کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے روتے ہوئے دوڑ رہے ہیں کہ مت جاؤ چھوڑ کے، مت جاؤ چھوڑ کے، اور بریرہ کہہ رہی نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تو ان کی نفرت دیکھ رہے ہو تم؟ تو کہا اے بریرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بریرہ تم اپنے فیصلے کو بدل دو، یہ بہتر ہوتا۔ رک گئی۔ کہا اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ؟ کہا نہیں، حکم تو وہی ہے پہلے والا کہ آزاد رہ سکتی ہو، دونوں میں سے کوئی آزاد ہو گیا تب نکاح میں رہو یا نہ رہو اختیار۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم نہیں، آپ کا مشورہ ہے، تو میں مغیث کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اس میں محدثین نے لکھا ہے
کہ آپس میں رشتوں کو ملانے کا کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. بھئی ٹھیک ہے، ایک شوہر طلاق دے سکتا ہے، بیوی طلاق یعنی خلا لے سکتی ہے، اور قوم کا قاضی فسخ کرا سکتا ہے، دونوں میں جدائی ہو سکتی ہے، شریعت اجازت شوہر کو بھی دیتی ہے اور بیوی کو بھی دیتی ہے، لیکن پھر بھی اگر رشتہ بنا رہے یہ دوسروں کا کردار ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ہیں لیکن پھر بھی چاہ رہے ہیں کیا کہ آپس میں رشتہ داریاں بن جائیں. یہ ہمارا بھی کردار یہی ہونا چاہیے. اب اس حساب سے میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ پٹیل حضرات اور گاؤں کے ذمہ دار یہ غیر ہیں. انہوں نے جو بیڑا اٹھایا بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر ہے کہ انہوں نے بیڑا اٹھایا، اور آپس میں جو فساد برپا ہے، آپس میں جو رشتہ داریاں تار ہو رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، اس کو ملانے کا جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس کی تعریف کی جانی چاہیے، اور تعریف کے لائق جو چیز ہوتی ہے اس کو میں کہتا ہوں. آخری چیز چھوٹی سی جو مجھے معلوم پڑی ہے معاشرے کی، ایک مسئلہ یہ بھی چھوٹا سا ہے جو معاشرے کا مسئلہ ہے. کیا بعض لوگ بیوی کو بطور عورت نہیں لاتے ہیں، بطور بیوی نہیں لاتے، بطور اے ٹی ایم لاتے ہیں. اے ٹی ایم کے واسطے بیوی آئے گی کما کر دے گی، سمجھ رہے ہیں، بیوی آئے گی کما کر دے گی. لہذا ہمارے معاشرے کے اندر جو کاروبار چالو ہے، میں جانتا ہوں جو کاروبار بیڑی وغیرہ جو بناتی ہیں میں اس کے خلاف ہوں، اور میں جانتا ہوں یہ نشہ آور چیز ہے، نہیں بنانی چاہیے، لیکن اپنے معاشرے کے اندر چالو ہے. ہوتا کیا ہے، جب بیوی آتی ہے نئی شروع میں اولاد نہیں ہوتی، وہ 800 900 1000 بیڑی بناتی، لوگ خوش رہتے ہیں، کھانا بھی بناتی. اولاد پیدا ہونے کے بعد اب وہ مشغول ہو جاتی ہے تھوڑا سا، تو بناتی جہاں 1000 900 800 تو بناتی 500 600 بناتی. میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے خلاف میں ہوں، لیکن جو معاشرے کے اندر چالو ہے وہ میں بتا رہا ہوں. کہ ہمارے ساس سسر ہم سے پریشر ڈالیں، شوہر پریشر ڈالیں، شوہر کچھ نہیں بول رہے. کہنے کی بات یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کبھی کبھی جو بہو ہوتی ہے اس پر ظلم بھی ہوتے ہیں، اور جب ظلم ہوتے ہیں تو پھر بس فساد برپا ہوتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم یاد رکھیں عورت کی بالکل ذمہ داری نہیں کہ کمائے، وہ بالکل ذمہ داری نہیں ہے، شوہر پر ذمہ داری کمائے، اور شوہر پر ذمہ داری ہے بیوی کا خرچ دے. بالکل اگر بہو آتی ہے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ کمائے، کوئی ذمہ داری نہیں کہ پڑھائے، وہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ کوئی نوکری کرے. کرتی ہے ٹھیک ہے، پردے کے حساب سے کرتی اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں اگر وہ جو کچھ کما بھی لیتی ہے نہ شوہر کا حق اس میں ہے نہ ساس سسر کا حق ہے، کوئی نہیں، وہ کماتی خود ہے، وہ خود اپنے پاس رکھی ہے. لہذا نہ کسی کو کہنے کی ضرورت ہے، نہ شوہر پریشر کر سکتا ہے، نہ جو ہے ساس سسر پریشر کر سکتے ہیں کہ تم اتنا بناؤ، یہ کرو ایسا کرو. یہ ہمارے معاشرے کا ایک زندہ جاوید جو ہے واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. تو کہنے کی بات یہ ہے یہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کے معاملے آتے ہیں تو ذمہ دار حضرات کو چاہیے کہ کم سے کم یہ جو معاشرے کے حساب سے 3 خطبے دیے گئے ہیں، یہ کم سے کم شوہر اور بیوی جن کے درمیان ڈسپیوٹ ہوا ہے اور اختلاف ہوا ہے، یہ 3 خطبے ان کو ضرور سنائے جائیں. انشاءاللہ تبارک اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ان کے دل نرم ہوں گے اور رشتہ داریاں جو ٹوٹنے کے کگار پر ہیں انشاءاللہ وہ رشتہ داریاں بچیں گی. آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے آپس میں دلوں میں جو ہے جوڑ پیدا کر دے، آپس کے دلوں میں محبت پیدا کر دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بیمار ان کی بیماری کو دور فرما دے. اے اللہ ہم سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں سے مقروض قرض کو ادا فرما دے. اے اللہ ہمیں سے بے اولاد ان کے اولاد عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.